میت کو کس سائڈ میں کرنا ہے؟ قبلے کے دائیں طرف. میت کا اگر یہ میت ہے نا قبلہ ہمارا یہ ہے تو میت کی دائیں رخ پہ قبلہ ہونا چاہیے. یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی جگہ کم ہو, چھوٹی ہو, یا سلو پانی کا نہیں نکل ہو, پانی جمع ہو, اگر آپ نے اس رخ پہ لیٹا پھر جس رخ پہ کرو جائز ہے, فرق نہیں پڑتا. یہ خاص بات اس کا. ابھی ہمارے پاس وہ جگہ ہے تو ہم اس کو اسی طرح لے جائیں گے کہ اس کے دائیں پر قبلہ لیٹ جائے. صحیح ہے, لیکن یہ تو ہلکی ہے, موٹا ایک وہ ہونا چاہیے جو اس پہ ایسے آپ نے ڈالنا ہے. نہیں, عبرت لینا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہوگا سب کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے سیریس لے. تو یہ اس طرح آپ نے اس پہ لگا دیا, ہر کوئی محسوس کرے کہ وہ خود لگا. ہاں, پھر یہ اس کا جو ہے کینچی سے کپڑے ایسے یہاں سے پاٹ دینے ہیں, اور یہ یہاں سے ایسے پاٹ دینے ہیں, اور یہاں سے پاٹ دینے. یہ ایسے نکل جائے گا اور یہ ایسے نکل جائے گا, اور اظہار تو ویسے آپ اس کا نکال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کپڑا ہوگا پھر آپ نے اس کو نکال کے پھر اظہار اس کا آپ نے یہاں سے کھینچ دینا. یہ پورا ہو گیا. اسی طرح جا رہے ہیں جس طرح لکھا وہ بتایا تھا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے لفافہ یا گلوز پہن لینا ہے, اس کا کیا نام ہے, میڈیکل سرجیکل گلوز پہن لینا ہے, یا کیا نام ہے, لفافہ بنا لینا ہے. لفافہ بنا لینا ہے, کفن سی کاٹ کے چھوٹا سا ٹکڑا اس کو باندھ لینا. 3 ڈیلے یا 5 ڈیلے سے اگر اویلیبل ہے, موجود ہے, نہیں تو پھر آپ کیا کریں, ٹشو سے میت کا استنجا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا یہ پاؤں ایسے اوپر کر کے نا, وہ آپ نے دیکھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور الٹے ہاتھ سے, الٹا ہاتھ یوز کرنا ہے, اس طرح بیٹھ کے اس کا نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی استنجا کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جب استنجا ہو گیا پھر اسی جگہ پہ پانی ڈالنا, ہاں اوپر سے ڈالنا, اوپر سے ہی ڈالنا, کیونکہ میں نے اسی میں سیکھا کہ موٹا کپڑا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ جب آپ نیچے سے ڈالو گے تو بے پردگی کا اندیشہ ہے. لیکن کپڑا وہ نہ ہو, اتنا باریک بھی نہ ہو, اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ اسے پانی نیچے ڈالے. نیم گرم پانی ہونا چاہیے. ایک بالٹی میں آپ نے سادہ پانی جمع کرنا ہے, اور ایک بالٹی میں پانی جمع کرنا ہے, نمک, اور اس میں صابن آپ نے پگھلانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے روئی اٹھانی ہے. روئی اٹھا کے آپ نے اس کے ہونٹ پہ پھیرنا ہے 3 مرتبہ, یہ کرنا ہے. پھر اس کے ناک پہ وہ روئی ہٹا کے پھر دوسری روئی 3 مرتبہ اسی طرح اس کے ناک پہ کرنا ہے. پھر اس کے پورا چہرہ آپ نے دھو لینا. پھر آپ یہاں سے نہیں, سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھونے, وضو میں پہلے گھٹنوں تک ہاتھ دھو لیں. ہاتھ دھونے کے بعد پھر منہ, پھر ناک, پھر یہاں کونیوں سمیت دونوں ہاتھ, پھر سر کا مسح, اور پھر دونوں پاؤں. یہ کیا ہو گیا, وضو ہو گیا. اب اس کے بعد آتی ہے غسل کے بارے. اب بتاؤ کیا کرنا ہے. کروٹ اس طرف ہوگی, دائیں ہاتھ آپ کو, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. ایسے 2 بندے ایسے اس کو اٹھا کے یہاں پانی ڈالنا ہے, اور ایک بندہ جس کے ہاتھ میں گلوز ہو جو غسل دے رہا ہو, وہ پھر ہاتھ سارا استنجا والے گلوز پھینک دیں, آپ نے دوسرے گلوز ہوتے ہیں, نہیں کہ اسی سے نہیں, وہ آپ نہیں بھگو سکتے. ایک بندہ پانی ڈالے گا, ٹھیک ہے, دوسرا ہاتھ پھیرے گا, ایک بندہ نہیں کر سکتا. وضو وغیرہ بھی گلوز پہنا کے کروانا. ہاں, سب کچھ ہاتھ نہیں لگانا, گلوز پہنا کے. لیکن بہت مجبوری ہے, گلوز نہیں, لفافہ نہیں, پھر ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ بہت سخت ہو جائے. اب ایسا گلوز کے لیے ڈھونڈ رہے ہو, پھر کہہ رہے ہیں گلوز نہیں, میڈیکل بند. مجھے آپ نے کہا کہ وہ لفافہ کپڑا بھی خود بنا سکتے ہیں. اسی کو ہم زنان بناتے ہیں, عورتیں بنا سکتے ہیں. اچھا, یہ ہو گیا بائیں کروٹ پہ آپ نے اس کو لیٹا دی. یہ ہو گیا, یہ یہاں تک پورا آپ نے جانا ہے. ایک نے ہاتھ پہننا ہے اور ایک نے پانی ڈالنا, ٹھیک ہے. 3 دفعہ یہ ہو گیا. پھر اس کو بائیں کروٹ پہ سار صحیح, اور اس کے سر کو بھی آپ نے دھونا ہے, اور اگر داڑھی وغیرہ اس کو بھی آپ نے دھونا. یہ ہو گیا صابن لگا ہوا پانی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سادہ پانی کا نمبر آئے گا, وہ بھی اسی طرح. پہلے دائیں کروٹ پہ سارا پانی بہانا ہے, پھر وہاں تک, پھر بائیں کروٹ پہ سر, اور یہ سارا کرنا. پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایسے اوپر 2-3 مرتبہ سے اٹھا کے ایسا بالکل بٹھانے کے قریب کر دینا, اور اس کے یہاں پہ ہاتھ پھیرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فضلہ وغیرہ اگر باہر نکلے تو اس کو پھر الگ سے صاف کر دینا ہے. اس کے لیے دوبارہ غسل اور دہرانے کی
زور رکھنا. اچھی بات ہے نا. اب یہ ہو گیا غسل. ٹھیک ہے. غسل کے بعد پھر کفن. اچھا یہ کپڑا آخر تک رہے گا. یہ استنجا والا جو ہے وہ ہٹا کے پھر یہ دوسرا جو پھر خشک تولیے نیا لینا لازمی نہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ نئے تولیہ لیتے ہیں. ہاں پھر استعمال میں جو پاک صاف تولیہ اس سے آپ سکھا سکتے ہیں. اور نیا تولیہ اگر آپ لیں گے اور اس میت کے پیسوں سے لیں گے تو پھر سارے ورثاء سے اجازت لینا لازمی ہے. اس میں نابالغ بھی ہوں گے, وہ تو اجازت کے قابل ہی نہیں, تو ان کا ناحق مال ہوگا. یہ ہم لوگ بہت اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. میت کے کپڑے بس جس کا دل چاہ دے دیے, جو کر دیے نہیں. یہ سارے ورثاء کو بٹا کے ایک ایک چیز تقسیم ہوگی, کیونکہ جیسے ہی میت مر جاتا ہے تو اس کے بچوں میں اس کی ساری چیزیں اس کی ملک منتقل ہو جاتی ہے. کوئی چاہے کوئی نہ چاہے, چاہے اس کا ایک پیالہ ہو اس میں بھی سب شریک ہو جائے. یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے یہاں اس میں بالکل بے احتیاطی کرتے ہیں. حصہ تقسیم نہیں کرتے. بولتے یار ابھی تو کفن بھی میرا نہیں ہوا, 1 سال 2 سال گزر جائے پھر دیکھیں گے, ادھر ختم ہو جائے پھر دیکھیں گے. وہ سال 2 سال بعد پھر سب لڑائی شروع کر دیتے. کوئی کہتے ہیں یہ میرا حصہ ہے, کوئی کہتے ہیں میرا حصہ ہے, کہ میں بڑا ہوں یہ میرا زیادہ ہے, کوئی کہتے ہیں میں نے زیادہ کمایا ہے. کیونکہ اس وقت تو والد کو 100 سال 2 سال ہو چکے ہوتے, تو وہ خوف اور درد اتنا نہیں ہوتا. شروع میں اگر کیا جائے تو خوف ہوتا ہے یار والد مرا ہے, لوگ ہنسیں گے, تو وہ بہنوں کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے. سب کو عام طور پہ بہنوں کو حصہ قاری الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نکال کہتے ہر کوئی کہتے ہیں خور اکرا بخشا لے. پھر کہتے ہیں ایسا نر آج تک پیدا نہیں ہوا جو کہ بہن کو حق بخش. یہ اور فاتحہ میں یہ کہتے تھے اگر آپ لوگوں نے سنا, اور فاتحہ میں, کیونکہ یہ عام ہمارے معاشرے میں رواج ہے جو بھائی ہے وہ بہنوں کو حق نہیں. ہم کم از کم یہاں جو ہے ہم یہ عزم کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا نوبت آ جائے تو وہ ہم اپنے بہنوں کو حق دیں. اور بہتر یہ کہ والد سے مذاکرہ کر لیں. میں بتاؤں گا کہ والد سے مذاکرہ کرنے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کر دیں. اس کی کیا صورت ہے میں بتاؤں گا. اس کو ابھی یہ جو ہے اب یہ ٹھیک ہے, فرض کر لو یہ چارپائی ہے. دونوں یہ چارپائی ہے. چارپائی پہ پہلے آپ نے لفافہ ڈالنا ہے, صحیح ہے. پھر ازار ڈالنا ہے, صحیح ہے, ازار. اور پھر اس کے بعد یہ قمیص ڈالنی ہے اس طرح سے کہ جس طرف اس کا سر ہوگا, یہ پکڑو وہاں سے, ادھر تھوڑا اس طرف کرو, یہ اس کا سر یہاں. ٹھیک ہے. اب میت کو لا کے ایسے بالکل سر کے ہاں بالکل تھوڑا بات یہ دیکھو, اللہ اکبر, یہ ہو گیا کفن. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس میں دیکھ کون سا پہلے بایاں دایاں کفن کا. مفتی صاحب یہ کہتے ہیں سر جیسے اپنی زندگی میں چادر پہنتے ہیں نا اسی طریقے پہ احرام جیسے دائیں سے. دایا تو کون سا وہ والا یہ دائیں دائیں سے تو بائیں پہنتے ہیں نا اس کو. تو یہ ایسے کریں گے, ایسے جائیں گے, یہ ایسے جائے گا. یہ تو سلا ہوا ہوگا, یہ ایسے, یہ ایسے, یہ ٹھیک ہو گیا. یہ اس کا لفافہ ہو گیا. پھر یہ اس کا ازار ہو گیا. یہ اس کا لفافہ کچھ بڑا ہوگا ازار سے. ٹھیک ہے. یہ ایسے کر دیا. پھر اس کو آپ نے ایسے یہاں سے باندھ لینا, ایک ٹکڑا کاٹ کے یہاں باندھ لینا. پھر ایسے لے جانا, ایسے لے جانا, ادھر سے بھی کیسے ہوں سر اچھا ٹھیک ہے. یہ مثلاً یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بند کر لیا اس کو. یہاں سے آپ یا کفن کا اگر اضافی اس کو ایسے کاٹ لینا ہے وہاں تک. ٹھیک رسی بنا. ٹھیک ہے. کاٹ لیا. پھر اس رسی سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ایسے باندھ لینا. یہ باندھ کے نا وہ رسی آپ نے یوں کھینچنی ہے, میت کے پیچھے نیچے سے ایسے کھینچ کے یوں لانی ہے صحیح تاکہ یہ کفن نہ کھو. پھر یوں کھینچ کے یوں لا کے پھر یہاں واپس اس کو ایسے باندھ لینا. ٹھیک. یہ اگر ٹکڑوں میں بھی کر لیں اس کو, ہاں اگر بڑا ہے چھوٹا ہے تو 2 3